عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ جمعے بھی آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری چند نصیحتوں کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ آج بھی اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ صحیح مسلم شریف ہی میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن جب وادی کے درمیان پہنچے، وادی عرفہ کے درمیان بطن وادی جسے کہا جاتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا۔ اس کے چند مہینے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ تو اس موقع پر جو آپ نے نصیحتیں فرمائیں، جو وصیتیں فرمائیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری چند نصیحتوں میں سے ہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خطبہ ارشاد فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ یقیناً دماءکم تمہارے خون ایک دوسرے پر، تمہارے خون اور تمہارے اموال، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے، ان کی ایسی ہی حرمت ہے کہ جیسے کحرمت یومکم ھذا، جیسے تمہارے آج کے اس دن کی حرمت ہے، جیسے یوم عرفہ کی حرمت ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے جب حجاج کرام، حاجی حضرات جو ہیں سب کے سب یوم عرفہ میں کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی حرمت والا دن ہے، اور اس دن میں، اس دن سے زیادہ اللہ کسی اور دن لوگوں کو جہنم سے نجات عطا نہیں فرماتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں، یعنی اس معاملے میں کسی قسم کا ظلم و جور نہ کرنا، اس کی حرمت کا خیال رکھنا، یہ ایسے ہی حرام ہے کہ جیسے آج کا دن تمہارے لیے حرمت والا ہے، تم اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہو، جیسے آج یہ مہینہ شہرکم ھذا، تمہارا یہ مہینہ یعنی حج کا مہینہ جسے تم حرمت والا مہینہ سمجھتے ہو، یہ مہینہ جیسے تمہارے لیے حرام ہے۔ اور فرمایا جیسے کہ تمہارا یہ بلد یعنی یہ شہر جو ہے تمہارے لیے حرام ہے، ایسے تم پر ایک دوسرے کے خون اور ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت مسلم بیان فرمائی، ایک مسلمان کی کیا حرمت ہے، اس کی کیا عزت ہے، اس کے جان و مال کی، اس کے آبرو کی، اس کے عزت کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم موقع پر یہ اہم نصیحت فرمائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان عام فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ اس بات سے کہ جاہلیت کے جتنے بھی امور ہیں، جاہلیت کے جتنے بھی معاملات ہیں، جاہلیت کے جتنے بھی بدلے ہیں، وہ سب کے سب میرے ان دونوں پیروں کے نیچے ہیں. یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان بدلوں کی، جاہلیت کے معاملات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب کی سب جو ہے وہ میں اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں، ان کو ختم کر رہا ہوں. یہ ایک مجمل جملہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، جاہلیت کی کون سی چیزیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آگے بیان ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے بیان فرمایا، ان کی وضاحت فرمائی کہ کون کون سی چیزیں ہیں. اور جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ اسلام سے پہلے کا زمانہ، اسلام سے پہلے کا زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا زمانہ، زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے اسے. اور احادیث میں کئی مقام پر، کئی جگہوں پر، کئی احادیث میں ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دماء الجاہلیت موضوعۃ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے جو خون ہیں ان کے بدلے رائے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے خون رائے گئے ہیں، یعنی ان کے بدلے ختم کر دیے گئے، ان کا کوئی بدلہ نہیں. زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کسی قبیلے نے کسی قبیلے کا فرد قتل کر دیا، جیسے ہی اس دوسرے قبیلے کو، مقتول کے قبیلے کو موقع ملتا، وہ قاتل کے قبیلے میں سے قاتل کو نہیں، جو بھی ہاتھ میں جو ہتھے چڑھ گیا اس کو قتل کر ڈالتے تھے. یہ سلسلہ چل رہا تھا، ایک اس طرف سے مر رہا ہے، ایک اس طرف سے مر رہا ہے، نسلوں در نسل یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا تھا، بدلہ پورا ہونے کو نہیں ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے جاہلیت کے بدلوں کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، انہیں ختم کرتا ہوں اور ان سب کی معافی کا عام اعلان کرتا ہوں. اور فرمایا ان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربیعہ ابن الحارث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا خون جو میں معاف کر رہا ہوں وہ میرے ہی قبیلے، میرے ہی خاندان کا خون ہے، اور وہ ربیعہ کے بیٹے دم ابن ربیعہ بن حارث جو عبد المطلب کا بیٹا تھا، اس کے خون کو میں معاف کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے بنی سعد میں دودھ پلایا جاتا تھا، یعنی چھوٹا بچہ تھا اور اسے حذیل نے قتل کر دیا تھا، میں اسے معاف کر رہا ہوں. ختم. اب کوئی اس کا ربیعہ کے بیٹے کا کوئی بدلہ نہیں لے گا. ختم. جاہلیت کے دور میں جو ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ میں جو قتل کرے گا اس کے لیے قصاص یا دیت کا معاملہ نہیں ہوگا. وہ تو اپنی جگہ ہے، اسلام کا قانون ہے. وہ قانون اہل اسلام میں جنہیں یعنی حکمرانی کا حق حاصل ہے، جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قصاص یا دیت کا معاملہ کروائیں، مقتول کے ورثاء کو انصاف دلوائیں. وہ بات جو پہلے کا معاملہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے شروع کیا، اپنے گھر سے شروع کیا اور اپنے خاندان کے فرد کے ناحق خون کو معاف فرما دیا کہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ میں ایسا نہیں ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دور جاہلیت کے سود کا تذکرہ فرمایا. زمانہ جاہلیت میں سود کا بڑا لین دین ہوتا تھا، سود کا معاملہ بہت زوروں پر تھا. لوگوں کو قرض کی ضرورت ہوتی تو وہ سود لے لیا کرتے تھے اور سود کا لین دین ہوا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے بعد یعنی مال کا حساب کتاب آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ربا الجاہلیت موضوع. جاہلیت کے زمانے میں جتنے بھی سود کے لین دین ہوئے ان کا حساب کتاب آج سے ختم، بس معاف کر دیا گیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا. اور چونکہ لوگوں پر بڑے قرضے تھے، سودی حساب کتاب تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اپنے خاندان سے ابتدا فرمائی، اپنے خاندان سے آغاز فرمایا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اول ربن اضع ربانا، سب سے پہلا سود جو میں ختم کرنے والا ہوں وہ ہمارے ہی قوم کا سود ہے. سب سے پہلے جو سود میں ختم کرنے والا ہوں وہ ہمارے ہی خاندان کا، وہ ہمارے ہی قوم کا سود ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سا سود ہے؟ فرمایا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فرمایا فإنه موضوع كله. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ابن عباس کا، یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس کا نہیں، عباس بن عبد المطلب نے لوگوں کو بڑے قرضے دیے ہوئے سود پر، بڑا حساب کتاب تھا، ان کے بہت سارے کھاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام کے تمام کھاتے ختم کر دیے گئے، وہ تمام کے تمام معاف کر دیے گئے، بس جو ہو چکا سو ہو چکا. چونکہ سود معاشرے میں بہت ظلم کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر سود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی رب کریم نے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا رب کریم نے کہ قیامت کے دن سود خور اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ جیسے کوئی ایسا شخص کھڑے ہو جسے شیطان نے چھو کر بھاولا کر دیا. شیطان نے اپنے مس سے، ٹچ سے اسے چھو کر کے بھاولا کر دیا. بہت سے لوگوں کو شیاطین تنگ کرتے ہیں، پھر ان کے ہوش و حواس برقرار نہیں رکھتے، ان کے ہوش و حواس برقرار نہیں رہتے. کہتے ہیں کہ جی اس پر جن شرارت کر گیا ہے یا جن اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس پر جن ہے. ہمارے یہاں اس طرح سے کہا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے، اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، آیات سے بھی احادیث سے بھی، کہ شیاطین جو ہیں وہ انسانوں کو تنگ بھی کرتے ہیں اور چھو کر باولا بھی بنا سکتے ہیں. تو شیاطین کے شر سے، ان کے ہمزات سے، یعنی ان کے چوکے مارنے سے، ان کے کتوکے مارنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پناہ سکھائی. اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس سے پناہ سکھائی ہے. تو قیامت کے دن یہ سود خور جو ہے وہ باولوں کی طرح، پاگلوں کی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ یہ جو سود ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے تجارت. تجارت میں کیا ہوتا ہے، کاروبار میں کیا ہوتا ہے، تم نے کوئی چیز خریدی یا بنا لی، اسے فروخت کیا، اس سے فائدہ حاصل کیا. ایسے ہی میرے پاس پیسہ ہے، میں نے اسے پیسہ دیا، پیسے کے بدلے نفع کمایا. جیسے تم چیز بیچ کر کے اس کے بدلے نفع کماتے ہو، ایسے میں پیسے سے نفع کماتا ہوں. اب پیسے سے ڈائریکٹ نفع کما لو یا چیز خرید کر اس کو بیچ کر کے نفع کما لو، برابر ہی ہے. نعوذ باللہ، وہ دونوں کو برابر قرار دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیع کو، یعنی تجارت کو، کاروبار کو، بزنس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور ربا کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن جو ان کو ایک جیسا سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اس دن پاگل ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے. فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف. ہاں، جس کے پاس رب کی نصیحت پہنچ گئی، اب رب کا حکم حرمت کا آ چکا، واضح ہو چکا، اب جو ہے وہ اس نصیحت کو قبول کرتا ہے اور اپنے سود کے معاملے سے باز آ جاتا ہے. تو جو پہلے کا لین دین ہے وہ اس کے لیے معاف ہے، لیکن آئندہ میں وہ ایسا نہیں کر سکتا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَ، اللہ کے حرام کر دینے کے بعد جو اس کی طرف لوٹے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یقیناً وہ جہنمی ہیں. جہنمی اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال سمجھتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو حرام کو حلال سمجھ کر رہا ہو، جو سود کے حرام لین دین کو حلال سمجھ کر رہا ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. سود کا معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم ترین موقع پر سود کی حرمت کا فیصلہ فرمایا
اور تمام کے تمام سودی لین دین کو ختم کر دیا کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ میں کوئی بھی سود کا لین دین نہیں کرے گا، سودی تمام معاملات ختم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور اہم ترین امر کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آخری نصیحتوں کو جو ہے وہ ہم یاد کریں، سمجھیں، اور ان کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے ہم باز رہیں، اور جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب ان اہم نصیحتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کے اور عورتوں کے، بیویوں کے حقوق بیان فرمائے، چونکہ یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے، اس میں بھی انسان عموماً غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے غفلت کا شکار ہوں تو معاشرے میں بڑی ہی بدامنی پھیلتی ہے، معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بچوں کی زندگیوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ تو اس اہم ترین موقع پر عرفہ کے دن، عرفہ کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور یہ اس حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب دیکھیں باقی بھی معاملات ہیں، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتقوا اللہ فرمایا، اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر حقیقت ہے جسمانی طور پہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، صنف نازک کہا جاتا ہے نا، کمزور ہوتی ہیں۔ شوہر مرد طاقتور ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ عورت کو مارنا، عورت کو دبانا، اس کے لیے اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اگر اس کے دل و دماغ میں شرافت نہ ہو، شریف انسان نہ ہو، بد اخلاق ہو، بدتمیز قسم کا ہو، چھٹا ہوا ہو، اس کے لیے کمزور کو دبانا کوئی مشکل نہیں۔ کمزور کو تو کوئی بھی دبا دیتا ہے، مرد ہی کیوں نہ ہو، سامنے والا کمزور ہو، مرد ہی کیوں نہ ہو، اس کو دبانے کو بہت سے لوگ جو اخلاق سے عاری ہوتے ہیں، جاہلیت جن کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، ان کو دبانا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس پر بڑے اترا رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کمزور کو دبانا۔ عورتیں تو اور زیادہ کمزور ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عورتوں کے ساتھ معاملہ بھی رہتا ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزاج ہی ایسا بنایا، طبیعت ایسی بنائی، انسان کی فطرت ہی ایسی رکھی کہ مرد کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور بیوی کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، تو تعلق تو بہرحال رہتا ہے۔ اور ماں کی چلو ماں ہے، اس نے مجھے جنا، تو بہت سے لوگ خواہ وہ کتنے ہی بد کردار ہوں ماں کا خیال رکھ لیتے ہیں، کتنے ہی غسیلے ہوں ماں کا خیال رکھ لیتے ہیں۔ بیٹی چونکہ اپنی اولاد ہے اس پر بھی رحم آ جاتا ہے، بہن چونکہ اپنی ہی ہے، ہمشیرہ ہے، ماں جائی ہے، اس کا بھی خیال رکھ لیتے ہیں۔ لیکن بیوی کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، باہر کی آئی بھی ہے، اس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم ترین موقع پر بیویوں کے حقوق بیان فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں اللہ کے بیویوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرنا۔
تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اکثر 99% ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں, یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لیکن ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ, اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کی دی ہوئی امان کے ذریعے حاصل کیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, اور اللہ کے حکم کی وجہ سے, اللہ کے کلام کی وجہ سے, اللہ کے اذن کی وجہ سے تم نے جو ہے وہ انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے. جب اللہ نے تمہارے لیے انہیں حلال کیا, یعنی اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے, فَوَاحِدَةً, تو ایک ہی عورت سے تم نکاح کر لو. یہ اللہ کے اس حکم کی وجہ سے تم نے حلال کیا ہے, اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. تو ان کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا, کسی قسم کا ظلم نہ کرنا, کسی قسم کی زیادتی نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ نصیحت فرمائی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بھی, عورتوں کو بھی اس موقع پر نصیحت فرمائی. فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ, اور تمہارے لیے, تمہارے بارے میں تمہارے ان پر کیا حقوق ہیں وہ بھی بیان فرمائے بیویوں پر, کہ اللہ یؤتینا فرشکم احدا تکرہونہ, جسے تم ناپسند کرتے ہو اسے تمہارے گھروں میں داخل ہونے نہ دیں, اپنے پاس آنے نہ دیں, اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں. اس پہ بعض اہل علم نے اس کی تشریح میں یہ تک لکھا ہے کہ اس سے مراد صرف غیر لوگ ہی نہیں ہیں, اپنے بہن بھائی کیوں نہ ہو, اگر شوہر کو پسند نہیں ہے تو پھر وہ اپنے گھر والوں کو اپنا گھر بچانے کے لیے, گھر بچانا بہت ضروری ہے, گھر بچانا بہت ضروری ہے, اپنا گھر بچانے کے لیے, اپنے شوہر کی رضا پانے کے لیے, اور اپنے شوہر کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دے کہ ہماری رشتہ داری اللہ کے رضا کے لیے جو ہے سو ہے, لیکن میرے شوہر کو پسند نہیں ہے آپ کا آنا, بلا وجہ آپ کے آنے سے ہمارے درمیان ناچاکیاں ہو جاتی ہیں, ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, تو مجھ سے ملنے میرے گھر پر مت آؤ, مجھے جب بھی ملنا ہوا میں خود اپنے شوہر سے اجازت لے کر تمہارے گھر ملنے آ جائے کروں گی. یعنی گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر یہ لازمی حق رکھا کہ تمہارے شوہر جنہیں ناپسند کرتے ہیں یا جن کے بارے میں تمہیں صاف کہتے ہیں کہ بھئی ان کو گھر میں نہیں آنے دینا, تو پھر تم انہیں روک دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن فَعَلْنَا ذَلِكَ, اگر وہ نافرمانی میں ایسا کر بیٹھیں, فَضْرِبُوهُنَّ, تو تم انہیں مارنا. فرمایا فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّجٍ, فرمایا مارنا لیکن ایسے نہیں کہ ان کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دو, صنف نازک ہیں. فرمایا کہ ہلکی سی مارنا, ہلکی سی پٹائی کرنا, ہلکی سی پٹائی. اب ایک صاحب کا قصہ یاد آتا ہے کہ انہیں بتایا گیا, اکثر یہی کہتا تھا یار بیوی بڑی نکچڑی ہے, ہر وقت جو ہے نا وہ جب بھی گھر میں داخل ہو کٹ کٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, بولنا شروع کر دیتی ہے, چپ ہی نہیں ہوتی. تو بتایا کہ بھئی آیت میں اس بات کی بھی اجازت ہے, قرآن مجید میں بھی ہے. بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو جی حدیث میں ظلم سکھایا جا رہا ہے, تو یہ صرف حدیث میں نہیں ہے, قرآن مجید میں بھی ہے. سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 34 ہے, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قیم ہیں, نگران ہیں, یعنی ان کے امور کو قائم کرنے والے ہیں. عورتوں پر جو فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دے رکھی ہے, بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں پر فضیلت دے رکھی ہے. جیسے اولاد پر ماں باپ کو فضیلت حاصل ہے, ایسے بیویوں پر شوہروں کو فضیلت حاصل ہے, شوہروں کو فضیلت حاصل ہے. فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مرد ہیں, زیادہ بہتر سمجھتے ہیں معاملات کو, اور دوسری وجہ بما انفقوا من اموالہم, وہ اپنی کمائی بھی تو تم پر خرچ کر رہے ہیں نا بیویوں پر, ان کے کپڑے لتے, ان کا کھانا پینا, ان کے اور بہت سی خواہشات مرد اپنی ضرورت اپنے مال سے, اپنے کمائے مال سے پورے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی. پھر عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی, پھر اچھی عورتوں کا تذکرہ فرمایا. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا کہ جو نیک عورتیں ہیں
وہ قانتات ہوتی ہیں، یعنی وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ کی بھی فرما برداری، رسول کی بھی فرما برداری اور اپنے شوہروں کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں. اور فرمایا حافظات للغیب، یعنی غیب میں، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی جن چیزوں کی اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنے شوہر کے مال کی، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہیں، ہر معاملے میں نگرانی کرنے والی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللتی تخافون نشوزہن فعیذوہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خدشہ ہو، تمہیں ڈر ہو کہ یہ تو نافرمانی سے بات نہیں آتی، نافرمانی کرتی رہتی ہیں اور ایسی منہ پھٹ ہیں کہ ہر وقت ان کا منہ باجے کی طرح بجتا رہتا ہے یا مشین کی طرح چلتا رہتا ہے، چپ ہی نہیں کرتی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فعیذوہن، سب سے پہلے تو انہیں واعظ کہو. واعظ کے معنی ہوتے ہیں عمدہ نصیحت، اچھے طریقے سے، نرمی سے سمجھانا، نصیحت کرنا. انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ. نصیحت پر نہیں سمجھتی وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں سے دور کر دو، خود سمجھ جائیں گی، الگ کر دو بستر اپنے. بڑے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو آسانی سے کہ کیا مطلب ہے اس کا. تو فرمایا پھر بھی نہ مانے وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو، پٹائی کر دو ان کی. اب یہاں پہ وضاحت نہیں ہے کہ کیسی مارنی ہے. مارنے کا کہا ہے مارو، جان سے نہیں مارنا، کیونکہ جان سے مارنا تو ممنوع ہے بالکل بھی، پھر تو قصاص بھی ہوگا اس کا. فرمایا مارو. حدیث میں وضاحت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّجٍ، فرمایا کہ زیادہ شدید مار نہ ہو، زیادہ شدید مار نہ ہو، انہیں مارو. اور فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اس کے بعد جب وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں، تمہاری بات ماننے لگیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان پر راستہ تلاش نہ کرو. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بہت بلند اور بہت بڑا ہے. یعنی اللہ زیادہ بلندی رکھتا ہے تمہارے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ زیادہ قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. اگر تم زیادتی کرو گے، اس موقع پر اللہ کی صفات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم زیادتی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ لینے پر پوری طاقت رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ آیت سنائی. اس نے جا کر کے کراٹے کے سارے گر آزمائے، ہڈی توڑ ڈالی. پھر کہتا ہے یار وہ ہڈی ٹوٹ گئی. میں نے کہا بھائی آپ کو بتایا تھا کہ ایسا نہیں مارنا ہے کہ تم اس کی ہڈیاں ہی توڑ کر بیٹھ جاؤ. ہلکی پھلکی مار، اور مار کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر انسان سمجھاتا رہے، تھوڑا سا برداشت کرے تو مار کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اور کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جی وہ تو مسجد میں بیان ہوا تھا، قرآن کی آیت بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گا، کوئی بات ہوئی اور جوتی اٹھائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اگر وہ تمہاری باتیں کرتی ہیں، یہی بات مانتی ہیں، تمہاری فرما بردار ہیں. دیکھیں تھوڑی بہت بات تو آپ بھی، ہم بھی نہیں مانتے بیویوں کی، ہر بات ہم بھی نہیں مان رہے ہوتے. اگر کوئی بات اس سے نہیں مانی اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ عزت اور غیرت والا معاملہ بھی نہیں ہے، تو پھر اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ان پہ راستے تلاش مت کرو. جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ جی وہ کسی نے کہا کہ تم یہ اپنی بیوی کو دباتے ہو، مارتے ہو. مارنا چاہیے، وگرنہ نا یہ بہت سر پر چڑھ جاتی ہیں. حالانکہ یہ فضول سی بات ہے. اس نے کہا کہ یار کس بات پر ماروں، وہ تو بہت اچھی ہے، بات ہی نہیں، ہر بات مانتی ہے، کس بات پر ماروں. کہ یار کچھ نہ کچھ تو دیکھو نہ ہوگا. تو ایک دن اس نے دیکھا وہ آٹا گوندھ رہی ہے، اور آٹا گوندھتے وقت عورتوں کی عادت ہے کہ آٹا گوندھتے ہوئے سر بھی لا رہی ہوتی ہیں. ایک مزاج ہوتا ہے، وہ شاید شروع سے دیکھا ہوگا اپنے امی کو بھی، نانی کو بھی، کسی کو بھی، بڑی بزرگوں کو بھی دیکھا ہوگا، آٹا گوندھتے وقت سر لا رہی ہوتی ہیں. اس کو اور کچھ سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے کہا چپل لے کر مارنا شروع کر. کیوں مار رہے ہو مجھے؟ آٹا گوندھتے وقت سر کیوں ہلا رہی ہو؟ کتنی فضول سی بات ہے. سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ راستے تلاش کرنے والے پھر ایسے تلاش کرتے ہیں. یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تبغوا علیہن سبیلا، جانتے بوجھتے ایسے راستے نہ تلاش کیا کرو کہ کیسے کوئی بات ہو جائے اور میں اس کی لگاؤں، اس کی دھلائی کروں، یا اس کو ڈانٹ دوں، اس کو ماروں. نہیں، راستہ تلاش مت کرو. اللہ سے ڈرو. اللہ تم سے زیادہ، اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. یعنی اگر تم اس سے بڑے ہو یا اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مقابلے میں تم پر پورا کنٹرول رکھنے والا ہے. تمہیں اس کا حساب اللہ کو دینا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نصیحت فرمائی اور فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کے مطابق، معروف کا آسان ترجمہ یہ ہوگا اپنی حیثیت کے مطابق تمہارے ذمہ لازم ہے ان کا رزق پہنچانا، ان کے کپڑے لتے کا انتظام کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں عرفہ کے موقع پر فرمائی. ان کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
حکموں کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق، ان احکام کے مطابق اپنے گھر کا ماحول رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی پیدا فرمائے گا اور ہماری زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ پرسکون بنا دے گا، اور پھر ایسے میں آخرت کی طرف بھی زیادہ رغبت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔